أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون واذکروا اللہ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں فمن تعجل فی یومین پس جس شخص نے جلدی کی 2 دنوں میں فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں ومن تأخر اور جس نے تاخیر کی دیر کی فلا اثم علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے من اتقا جس نے تقوی اختیار کیا واتقوا اللہ اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہو وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم الیہ تحشرون کہ بے شک تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے اور یہاں پر حج کے مضامین مکمل ہو جاتے ہیں۔ 100 آیت نمبر 196 سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور 203 تک ٹوٹل 8 آیتیں بنتی ہے جو حج کے بارے میں۔ یہ آخر میں نے کہا تھا نا، حج کے جو مخصوص دن ہے جس میں حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں، 8 تاریخ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ کہتے ہیں، جس میں تمام حاجی مینا چلے جاتے ہیں، اور 8 تاریخ ذی الحجہ کی 8 تاریخ مینا میں گزارتے ہیں، پھر رات مینا میں گزارتے ہیں، فجر کی نماز مینا میں پڑھ کر کے پھر عرفات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عرفات میں وقوف کرنے کے بعد غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز پڑھے بغیر وہ مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مزدلفہ میں رات گزار کر کے پھر 10 تاریخ کو صبح آ جاتے ہیں مینا، پھر بڑے شیطان کو مارتے ہیں، پھر قربانی ہوتی ہے، پھر حلق یا قصر ہوتا ہے، اس کے بعد احرام اتار لیتے ہیں، غسل کر کے احرام اتار لیتے ہیں، پھر اس کے بعد طواف زیارت رہ جاتا ہے۔ طواف زیارت چاہے 10 کو کرے، 11 کو کرے، 12 کو کرے، طواف زیارت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ 2 دن اور ہے، 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکر مارنے ہوتے ہیں، تینوں شیطانوں کو 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو۔ یہ واجب ہے، یہ واجبات میں سے۔ اگر ایک آدمی معذور ہے وہ اپنا وکیل بنا سکتا، کسی کا عذر ہے۔ اب 13ویں تاریخ کی رمی ہے، اس کا ذکر یہاں فرماتے ہیں۔ 12 تاریخ تک تو رمی لازم ہے کہ 12 تاریخ تک جتنے بھی حجاج ہیں وہ مینا میں رہیں گے۔ دن کو جا کے بندہ اپنے ہوٹل میں چلا جائے، وہاں آرام کرے، وہاں قیام کرے، رکے، لیکن رات ختم ہونے سے پہلے اس کو مینا پہنچنا ضروری ہے، یعنی صبح صادق سے پہلے رات کے کسی وقت آ کر کے، تاکہ اس کی رات مینا میں آ جائے، یہ لازم ہے، ورنہ دم لازم آئے گا۔ اب 11 12 10 11 12 3 دن اس نے مینا میں گزار لیے۔ 13ویں تاریخ ہے، 13 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر ایک آدمی 12 تاریخ کو رمی کر کے واپس چلا جائے یہاں سے، اپنا حج ختم کر لے، اس کو یہ اختیار ہے۔ اور اگر ایک آدمی کہتے کہ نہیں مجھے 13ویں تاریخ کی رمی بھی کرنی ہے، 13ویں تاریخ میں یہ سہولت ہے کہ صبح صادق کے فوراً یعنی فجر کے بعد رمی کر کے نکل سکتے ہیں، زوال سے پہلے بھی کسی بھی وقت رمی کر کے جا سکتا ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جس نے 12ویں دن کی رمی کی اور پھر چلا گیا تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں 13ویں دن کی رمی بھی کر کے پھر جاؤں گا تو یہ بھی ٹھیک ہے،
لیکن یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کو اللہ کے حکم کا احساس ہو۔ لیکن میں بار بار آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جب سے ہمارے درس کا سلسلہ جاری ہے اور قرآن میں بار بار تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے، تو کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، کثرت تقویٰ مطلوب ہے۔ اصل ہے تقویٰ۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ احتیاط اور احساس۔ ہر چیز میں احتیاط کرو، عمل کم کرو لیکن ڈھنگ اور طریقے سے کرو۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نوافل پڑھتا ہوں، 2 رکعت پڑھو، اچھی طریقے سے پڑھو، بجائے اس کے کہ 10 رکعتیں پڑھے، اعتدال ارکان نہیں ہے، توجہ کہیں اور اس کے بجائے 2 پڑھو، وہ 2 بھاری ہے 10 میں۔ تو اسی طریقے سے یہ جتنے بھی احکام ہیں، دیکھو اللہ نے یہاں اختیار دیے، چھوٹ دیے کہ آپ 13ویں کی رمی کرنا چاہے آپ کی مرضی ہے، نہ کرنا چاہے آپ کی مرضی، آپ چلے جائیں۔ تقویٰ تو آج کل ہے ہی نہیں، بہت کم لوگوں میں ہوں گے، لیکن یہ سب ہی نہیں ہے۔ حج میں تو ایک سے ایک اچھے لوگ بھی آتے ہیں، ہوں گے، لیکن یہ عام طور پر تقویٰ کا ماحول ہے نہیں، بلکہ تقویٰ کے مفہوم سے لوگ ناواقف ہیں کہ تقویٰ ہے کہ اگر تقویٰ انفرادی طور پر ہمارے ملک کا نظام، دنیا کا نظام، سسٹم اچھا نہ بھی ہو، ایک آدمی کی زندگی میں تقویٰ ہے نا، وہ ہر جگہ عافیت میں احتیاط کی زندگی گزارتا ہے۔ ایک آدمی اپنی صحت کو خود بچاتا ہے، کھانے پینے میں احتیاط، سونے جاگنے میں احتیاط، وقت کے بچانے میں احتیاط، اپنی زندگی کو اصول کے دائرے میں رہ کر ڈھنگ سے گزارتا ہے، نہ کسی سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اپنی زندگی کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ تو دنیا میں جنت میں ہے۔ اسی طریقے سے دین کے وہ معاملے میں اگر ایک آدمی تقویٰ اختیار کر لے، تقویٰ والی زندگی اختیار کر لے، تقویٰ والی زندگی یہ ہے کہ وہ زیادہ عبادت نہیں کرتا لیکن ٹیڑھے کاموں سے بچتا ہے، 2 نمبر کام نہیں کرتے ٹیڑھے، نہ دین کے کسی بھی معاملے میں اس کے کام اس تقویٰ والے ہیں، اصول کے مطابق ہے، اس کی زندگی بہت اچھی ہے، بہت عافیت کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی کا ذکر فرماتے ہیں، فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں۔ 2 لفظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں، یہاں پر لفظ آ رہا ہے فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو۔ ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، ان 4 دنوں کو کہتے ہیں ایام معدودات۔ اور ایک ہے ایام معلومات، سورہ حج کے اندر پارہ نمبر 17 میں، اس سے مراد ہے ایام نحر۔ ایام نحر کیا ہے؟ 10، 11، 12۔ ایام معلومات سے مراد ہے ایام نحر، قربانی کے دن، 10، 11، 12۔ اور ایام معدودات سے مراد ہے ایام تشریق، 10، 11، 12، 13۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دنوں میں، فمن تعجل، پس جس شخص نے جلدی کر لی، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 11 اور 12 کی رمی کر کے چلا گیا، کوئی گناہ نہیں۔ ومن تأخر، اور جو رکا رہا 13ویں تاریخ کے لیے بھی، کہ میں 13 کو سکون سے جب آیا ہوں حج کے لیے، میں نے تو مجھے سکون سے رہنا چاہیے۔ ومن تأخر، اور جو رکا رہا، اور رکنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ 24 گھنٹے مینا میں رہے، جن کو جائے سکون سے اپنے ہوٹل بیٹھے رہے، وہ مکہ چلا جائے وہاں رہے، لیکن صرف رات اس نے کرنی ہے مینا کے اندر۔ ومن تأخر، اور جو رکا رہا، فلا اثم علیہ، بس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ رعایت کس کے لیے؟ لمن اتقى، اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں تقویٰ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقویٰ اختیار کرو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ بے شک تم سب اسی اللہ کی طرف ایک دن جمع کیے جاؤ گے۔